السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام کتاب نوجوان اور الجھنے، مصنف فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین، مترجم ابو سعد وسیم عثمان المدنی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تحفہ قبول کیجئے مترجم کے قلم سے۔ جناب شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے یہ کتاب نوجوان کے لیے لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر یہ کتاب نوجوانوں کے لیے مفید ہے، اسی قدر بزرگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ محترم شیخ صاحب نے جتنی شفقت اور حکمت کے پیرائی میں نوجوانوں کو خود اپنی شخصیت پرکھنے اور نکھارنے کا معیار دیا ہے، نوجوان بھی اپنے بزرگوں سے اتنی ہی محبت اور عنایت کے پیاسے ہیں، اور سچ پوچھے تو یہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے مستحق بھی ہے، اس لیے کہ جو شے جتنی زیادہ اہم ہو اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے، اور نوجوان تو ہر گھر، ہر معاشرہ، ہر قوم اور ہر وطن کا بنیادی اور قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کا سدھرنا خود ان کی اپنی دنیا و آخرت کے لیے ضروری تو ہے ہی، بلکہ ہر اس شخص، ادارے اور ملک کے لیے بھی ضروری ہے جن سے یہ وابستہ ہے۔ اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آج بزرگ ان کا ہاتھ تھامیں گے تو کل یہ ان کا ہاتھ تھامیں گے۔ اسی طرح ہر نوجوان کو آخرکار اسی مرحلہ پر پہنچنا ہے جہاں آج ان کے بزرگ کھڑے ہیں، اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ وہ بھی اپنے کل کی تیاری کر لے۔ اس تیاری کے لیے زیر مطالعہ کتاب، جو کہ محض ناصحانہ انداز کے بجائے محققانہ اور مدبرانہ ذوق کے حامل بھی ہے، کافی دلچسپ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ دار التقویٰ کے مؤسس اور روح روان برادر عمر فاروق سلامہ اللہ، جو کہ خود بھی ماشاء اللہ نہایت سلجھے ہوئے نوجوان ہے، نے اس کتاب کے ترجمے اور اشاعت کا اہتمام کر کے واقعتاً نہ صرف اپنے نوجوان ساتھیوں کو بلکہ بزرگوں کو بھی ایک اچھا تحفہ پیش کیا ہے۔ جزاہ اللہ عز وجل احسن الجزا۔ رب کائنات اسے قبولیت اور مقبولیت کا شرف بخشے اور ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ مترجم ابو سعد وسیم عثمان المدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلیما، اما بعد۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک ایسی الجھن کا حل پیش کر رہا ہوں جو صرف اسلامی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہر معاشرے میں پائی جانے والی الجھن ہے، اور وہ ہے آج کل نوجوانوں کو درپیش ذہنی خلفشات۔ دراصل نوجوانوں کے دل و دماغ میں طرح طرح کی نظریاتی اور نفسیاتی الجھنیں وارد ہوتی رہتی ہیں،
جس کی وجہ سے وہ کبھی بار سخت تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے تئیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اس الجھن کو سلجھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑا دین اور ضابطۂ اخلاق پر عمل کیے بغیر ایسا کیوں کر ممکن ہو؟ اس لیے کہ انہیں دو چیزوں پر معاشرہ کی بقا اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ انہی کی وجہ سے رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور خباثت و آفت زائل ہوتی ہے۔ جس طرح بستیاں لوگوں سے آباد ہوتی ہے، اسی طرح دین بھی اپنے پیروکاروں سے قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں نے جب بھی اسے نافذ کرنا چاہا، باوجود کثرت مخالفین، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ فرمان الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتأسا لهم وأضل اعمالهم۔ سورہ محمد آیت 7 اور 8۔ یعنی اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے دین میں معاونت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ اب جبکہ یہ بات طے ہے کہ دین اپنے پیروکاروں کی وجہ سے ہی قائم رہتا ہے، تو ہم سب اہل اسلام اور اس کے علم برداروں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود کمر بستہ ہو، تاکہ قیادت و ہدایت کے قابل اور توفیق و تائید الہی کے اہل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور سے سیکھے کہ ہم میں قول و عمل اور دعوت و تبلیغ کی صلاحیت پیدا ہوتا کہ حق کے متوالوں کے لیے روشنی کا مینار اور باطل کے مکاروں کے لیے حق کی تلوار بنے۔ پھر جو کچھ ہم سیکھیں اس پر صحیح طریقے سے عمل بھی کرے، جس کی بنیاد ایمان، یقین، اخلاص اور سلسلہ وار اتباع پر ہو۔ خبردار، ہم صرف گفتار کے غازی نہ ہو، کیونکہ جب تک کسی قول پر خود عمل نہ کیا جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ الصف آیت 2 and 3۔ یعنی اے ایمان کے دعوے دارو، گفتار کے مطابق تمہارا کردار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ گناہ عظیم ہے کہ تم عمل کی بجائے باتیں بنائے جاؤ۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس موضوع کو شروع سے لے کر چلیں اور اپنے نوجوانوں کی عادات و صفات اور احوال پر غور و فکر کریں، نیز دیکھیں کہ وہ کس قسم کے نظریات و کردار کے حامل ہے، تاکہ جو ٹھیک ہو اس کی حوصلہ افزائی کرے اور جو غلط ہو اس کی اصلاح کرے، کیونکہ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، انہی پر امت کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی تعلیمات میں ان کی بہتر پرورش اور اچھی تربیت پر بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ اگر نوجوان، جو کہ اس امت کا حقیقی سرمایہ اور مستقبل کے ستون ہے، سدھر گئے تو پھر نہ صرف انشاءاللہ تعالی امت کا مستقبل روشن و تابناک ہوگا، بلکہ امت کے بزرگوں کو نیک وارث میسر آئیں گے، اور یہ سب تب ہی ممکن ہے جب نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کی بنیاد دین اور ضابطۂ اخلاق پر ہو۔ محمد بن صالح بن عثیمین۔ نوجوانوں پر ایک نظر۔ اگر ہم نوجوانوں کا
بغور جائزہ لے تو کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر نوجوان تین قسم کے ہوتے ہیں: سدھرا ہوا نوجوان، بگڑا ہوا نوجوان اور حیران و پریشان نوجوان۔ سدھرا ہوا نوجوان دراصل وہ نوجوان ہے جو حقیقی معنوں میں مومن ہو، یعنی اسے دین اسلام کی سچائی کا پکا یقین ہوتا ہے، وہ اس کے ہر حکم پر بالکل متفق و مطمئن ہوتا ہے اور اپنے مسلم ہونے پر اسے فخر ہوتا ہے۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایمان کی دولت ملنا نہایت خوش نصیبی ہے اور اس سے محرومی بڑی بد نصیبی ہے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت عین اس کے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق کرے، جو حقیقی معنوں میں اپنے قول و عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہے اور وہی قابل تقلید امام ہے۔ جو پوری دل جمعی کے ساتھ نماز کو بہتر سے بہتر طریقہ پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ نماز میں دین و دنیا کے فوائد اور کامیابی ہے، اور اس کو چھوڑنے کا انجام انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے نہایت عبرتناک ہے۔ جو مستحقین کو پوری زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ یہ اسلام اور مسلمین کی ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل کیا گیا ہے۔ جو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشوں اور زبان کی لذتوں سے بچائے رکھتا ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی و مرضی ہے، چنانچہ وہ اپنے رب کے احکامات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ جو بیت اللہ جا کر فریضہ حج ادا کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو اللہ کے گھر سے بھی پیار کرتا ہے، اور رب کریم کی رحمت و مغفرت کی جگہوں پر جانا اور وہاں اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ شامل ہونا اسے اچھا لگتا ہے۔ جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور وہی زمین و آسمان کا بھی خالق ہے، کیونکہ اسے ایسی نشانیاں اور دلیلیں نظر آتی ہے جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور خالق کل ہونے پر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسے اس وسیع و عریض اور حیرت انگیز کائنات کی بناوٹ اور نظام خالق کی ہستی کی جلال، اس کی کاریگری کے جمال اور دانائی کے کمال پر ٹھوس دلیلیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کائنات خود بخود اور اچانک بن جائے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اور جو خود موجود نہ ہو تو وہ دوسرے کو بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ کائنات خود ہی اچانک بن گئی ہو، کیونکہ اس میں ایسا مقرر کردہ نظم و ضبط اور باہمی ربط پایا جاتا ہے جس میں کوئی تبدیلی اور ذرا سی خرابی واقع نہیں ہو رہی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورۃ الاحزاب آیت 62، یعنی تم کبھی اللہ کے نظام میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سورہ فاطر آیت 43، یعنی تم کبھی اللہ کے نظام میں کجی و خرابی نہ پاؤ گے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة الملک آیت 3 اور 4. یعنی تمہیں رحمان کی مخلوق میں کوئی عیب نہیں نظر آئے گا. پھر دیکھو کیا تمہیں کوئی خرابی نظر آئی؟ بار بار دیکھو، ہر بار تمہاری نگاہیں حسرت زدہ ہو کر ناکام لوٹے گی. اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کائنات کا نظام حیرت انگیز حد تک مربوط ہے، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کا وجود بھی خود بخود اچانک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس چیز کا وجود کسی ضابطہ کی بنیاد پر نہ ہو، اس کا نظام بھی ہر لمحہ بدنظمی، افراتفری اور خرابی کا شکار رہے گا. جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنی احادیث میں خبر دی ہے، اس طرح کتاب و سنت دونوں میں ان کی صفات، عبادات اور وہ کام جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں کے بارے میں اتنی واضح دلیلیں مذکور ہے جن کی بنا پر ان کے وجود کی حقیقت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی ان تمام کتابوں پر یقین رکھتا ہے جنہیں اس نے اپنے رسولوں پر لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے نازل کی ہے، کیونکہ انسانی عقل عبادات و معاملات کی مصلحتوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے بھیجا، وہ انہیں نیکی کا حکم دیا کرتے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے تاکہ کوئی اللہ سے گلہ نہ کر سکے کہ اسے گناہ و ثواب کا تو معلوم ہی نہ تھا. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزائی خیر پائے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا، کیونکہ دنیاوی زندگی کا یہی مقصد ہے، وگرنہ نیکوکار کو جزا اور بدکار کو سزا کے بغیر دنیاوی زندگی بے معنی ہے. جو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی و قدرت سے ہوتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ خوش بخت بننے کے طریقے اور علامات ہیں، اسی طرح بدبختی کی بھی وجوہات اور حرکات ہوتی ہے. جو تہ دل سے مانتا ہے کہ خیر خواہی اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام و خاص ہر مسلم کے لیے ضروری ہے، اس لیے اپنے مسلم بھائیوں سے صاف صاف بات اور کھرا معاملہ کرتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے. یہی وجہ ہے کہ اس کے قول و کردار میں دھوکہ، فریب، ٹال مٹول اور گنونا پن نہیں ہوتا. جو تبلیغ دین اس حکمت عملی کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، فرمان الہی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ النحل آیت 125. یعنی حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائی اور بہت اچھے طریقہ سے ان لوگوں سے بحث و مباحثہ کیجیے. جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ قوم و ملت کی کامیابی و خوش نصیبی اسی میں ہے. ارشاد ربی ہے،
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورۃ آل عمران آیت 110۔ یعنی سب سے بہترین تم لوگ ہو کہ جنہیں انسانیت کو بھلائی کی راہ دکھانے اور برائی سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم خود بھی اللہ کے احکام ماننے والے ہو۔ جو برائی کو اس طریقہ پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فرمان نبوی ہے، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے بذات خود مٹائے، یوں نہ کر سکے تو کسی سے کہہ کر اسے ختم کرائے، یوں بھی نہ کر سکے تو کم از کم اس سے کنارہ کش رہے۔ جو سچ بولتا ہے اور سچی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، کیونکہ سچائی نیکی اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سچ بولتا رہے اور سچائی کی جستجو کرتا رہے تو اللہ کے یہاں اسے صدیق بالفاظ دیگر جنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ جو ہر مسلم کا فائدہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اور اپنی قوم اور وطن کا جواب دہ ہے، اسی لیے ہمیشہ ذاتی فوائد کو پس پشت ڈال کر ان کاموں کے لیے کوشاں رہتا ہے جن میں دین، امت مسلمہ اور وطن کی خیر خواہی اور فائدہ ہو۔ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ یوں جہاد کرتا ہے کہ اس میں نام و نمود بالکل نہیں ہوتا، اسے اپنی ذات اور قوت پر اعتماد کے بجائے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاد کرتا ہے، نیز جیسے جیسے اسلام اور مسلمین کی حالات و ضروریات کا تقاضا ہو، وہ اپنی جان و مال اور زبان سے جہاد کرتا رہتا ہے۔ جو عمدہ اخلاق و کردار کا مالک اور دیندار ہوتا ہے، وہ نرم طبیعت، کشادہ دل، کھلے ذہن اور صبر و تحمل والا ہوتا ہے، لیکن وہ اصلاح کے معاملہ میں جذبات کی روح میں نہیں بہتا اور نہ ہی کوئی موقع ضائع کرتا ہے۔ جو معتدل اور منظم زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے پروگرام پر خاموشی کے ساتھ مستعدی اور عمدگی سے گامزن رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ امت مسلمہ کی بھلائی میں صرف کرتا ہے۔ ایسا نوجوان اپنے دین، اخلاق اور کردار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کفر و الحاد، فسق و فجور، بیہودہ حرکات اور غلط معاملات سے اجتناب کرتا ہے، تو نوجوانوں کی یہ قسم امت کے لیے باعث فخر اور اس کی زندگی خوش نصیبی اور دینداری کی علامت ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے طفیل مسلمین کے بگڑے ہوئے حالات سدھرنے کی امید ہے اور وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی وہ نوجوان ہیں جو دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ جبکہ نوجوان کی دوسری قسم بگڑے ہوئے نوجوان کی ہے، یہ وہ ہے جو غلط نظریات، بری عادات، متکبرانہ خیالات اور اخلاق سوز حرکات اور خود غرضی کا پیکر ہوتا ہے، نہ تو کسی کی حق بات قبول کرتا ہے اور نہ ہی خود برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر دم ہر معاملہ میں ہر درمی پر تلا رہتا ہے۔ جو کھردرے مزاج کا مالک ہوتا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتا اور باطل سے نہیں کتراتا، جو اللہ اور اس کے بندوں کی حق تلفی کرنے میں قطعاً نہیں جھجکتا،
جو بڑھانے والا ہوتا ہے نہ تو اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے طور طریقے ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے سارے کام میانہ روی سے عاری ہوتے ہیں۔ جو اپنے آگے کسی کی نہیں سنتا، گویا اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف بالکل صحیح ہوتا ہے، اپنی نظر میں وہ خود تمام غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے، جبکہ اپنے ہر مخالف کو غلط اور گمراہ سمجھتا ہے۔ جو دینی اعتبار سے صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا اور سماجی و معاشرتی اقدار کے اعتبار سے بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اسے اپنی بری بات بھی اچھی لگتی ہے، یوں وہ دنیا میں بری طرح ناکام رہتا ہے، جبکہ اپنے تئیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جو خود اپنے لیے نحوست اور اپنے معاشرے کے لیے آفت ہے، یہی ہے جو امت کو تباہی کی گھاٹیوں کی جانب گھسیٹ کر لے جا رہا ہے اور اس کی عزت و وقار کی آڑے آ رہا ہے۔ دراصل یہی وہ مہلک وائرس ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ تعالی کر دے، کیونکہ وہی ہر بات پر قادر ہے۔ نوجوانوں کی تیسری قسم میں وہ نوجوان ہے جو بیچارہ مختلف راستوں کے درمیان حیران و پریشان ہے۔ اس نے حق جان لیا اور مان بھی لیا اور ایک اچھے ماحول میں پروان بھی چڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر جانب برائی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں عقائد میں شبہات ہے تو کہیں کردار میں بگاڑ ہے، کہیں اعمال میں خرابی ہے تو کہیں خرافات، غلط رسم و رواج اور باطل نظریات۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ذہنی اور نفسیاتی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ مروجہ نظریات کے روبرو گمسم کھڑا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آیا حق یہ ہے جو نئے نظریات اور جدید عادات و افکار کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، یا وہ ہے جو پہلے سے معلوم و معروف ہے اور سلجھے ہوئے لوگ اس پر کاربند ہے۔ چنانچہ وہ گو مگو کے عالم میں تشویش میں گرفتار رہتا ہے، کبھی اسے صحیح سمجھتا ہے تو کبھی اسے، یعنی جب جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ نوجوان کی یہ قسم زندگی میں منفی رجحان رکھتی ہے، انہیں ایسی طاقتور کشش کی ضرورت ہے جو انہیں حق کی آغوش میں اور بھلائی کی راہ پر کھینچ لائے۔ یہ کچھ اتنا مشکل بھی نہیں اگر اللہ کے حکم سے انہیں کوئی سمجھدار، صاحب علم اور نیک نیت ساتھی مل جائے۔ اس قسم کے نوجوان زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت اسلامی تہذیب و تعلیم اور زیادہ تر جدید تعلیم، جو کہ بظاہر یا ان کے خیال میں دین سے متصادم ہوتی ہے، حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، اور یوں وہ ان دونوں تہذیبوں کے درمیان متردد رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی تعلیمات پر توجہ دے کر اس حیرانگی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ یہ تعلیمات اس کے اصل ماخذ یعنی قرآن و حدیث سے ملخص و جید علماء کے ذریعے حاصل کرے، اور یہ کچھ اتنا مشکل بھی نہیں۔ نوجوانوں کے بھٹکنے کے اسباب اور ان کے مسائل۔ نوجوانوں کے بھٹکنے کے اسباب اور ان کے مسائل بہت زیادہ اور مختلف ہے، کیونکہ انسان جوانی کی مرحلہ میں کافی حد تک جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی نشو و سے گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے ان میں تیزی سے تبدیلیاں آتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انہیں خواہشات کو قابو میں رکھنے اور مزاج کو درست رکھنے کے لیے حکمت عملی کے ساتھ رہنمائی میسر آئے، ایسی رہنمائی جو انہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دے۔ بے راہ روی کی کچھ اہم وجوہات۔
پوائنٹ فرسٹ، فراغت یابکاری دل و دماغ اور انسانی صلاحیتوں کے لیے موذی مرض ہے۔ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام اور مقصد میں مصروف رہے، اور اگر اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے تو فکر پراگندہ، ذہن زنگ آلود اور ہمت پست ہو جاتی ہے۔ دل میں طرح طرح کے اندیشے اور فرسودہ خیالات گھر کر لیتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیکاری سے اکتا کر وہ کچھ برے کاموں پر آمادہ ہو جائے۔ اس مسئلہ کا علاج یہ ہے کہ یہ نوجوان کوئی مناسب مصروفیت تلاش کرے، مثلا مطالعہ، تجارت یا لکھانا وغیرہ، جو کہ اس کو بیکاری سے نجات دے اور اسے معاشرے کا ایک متحرک اور مفید فرد بنائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کشیدگی اور دوری۔ جب گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان بے رخی اور سنگ دلی کی کیفیت ہو اور بزرگ لوگ نوجوانوں کی بے راہ روی سے پریشان، ان کی اصلاح میں ناکام اور سدھارنے سے مایوس ہو کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی نظر میں ہر نوجوان بگڑا ہوا ہوتا ہے، تو صورتحال بے قابو ہوتی چلی جاتی ہے اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، جسے عام طور پر جنریشن گیپ کہا جاتا ہے، اور دونوں طبقے ایک دوسرے کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ معاشروں کی تباہی میں یہ خطرہ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس مسئلہ کا علاج یہ ہے کہ نوجوان اور بزرگ دونوں ہی کشیدگی اور دوری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور دونوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب مل کر ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خراب ہوا تو سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے کندھوں پر نوجوانوں کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہے اسے جان لینا چاہیے، اور ان کی اصلاح کے بارے میں جو مایوسی ان پر طاری ہے اسے خیر بات کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کتنے گمراہوں کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ مشعل ہدایت اور مسلح بن گئے۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ بزرگوں کی عزت اور ان کی رائے کا احترام کرے، ان کی نصیحتوں کو قبول کرے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات و واقعات سے وہ کچھ حاصل کیا ہے جو ابھی نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ اس لیے اگر بزرگوں کی حکمت اور نوجوانوں کی قوت باہم جمع ہو جائے تو معاشرہ اللہ کے حکم سے یقینی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ پوائنٹ تھرڈ، گندے لوگوں سے میل جول۔ گندے اور بگڑے ہوئے لوگوں کی رفاقت نوجوانوں کی عقل و فکر اور کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کی طور طریقوں کو اپناتا ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ جسے دوست بنائے پہلے اسے اچھی طرح پرکھ لے۔ نیز فرمایا، برے ساتھی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے، وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم تمہیں اس کے پاس سے بدبو آئے گی۔ اس مسئلہ کا علاج یہ ہے کہ نوجوان اچھے اور سمجھدار لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ وہ ان سے اچھی اور دانائی کی باتیں سیکھے۔ اس لیے کسی سے میل ملاپ بڑھانے سے پہلے اس کے کردار اور شہرت کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لے۔ اگر وہ دیندار ہو، نیز اعلی اخلاق اور اچھی شہرت رکھنے والا ہو، تو یہی تو وہ شخص ہے جس کی اسے ضرورت ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ رہے، اور اگر وہ ان خوبیوں کا حامل نہ ہو تو
اس سے ہوشیار اور دور رہنا چاہیے، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں اور رکھ رکھا رکھ رکھاؤ کے جال میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ برے لوگ اسی طرح سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دے کر پھنسایا کرتے ہیں تاکہ ان کی تعداد بڑھتی رہے اور ان کی حرکتوں پر پردہ پڑا رہے۔ یاد رہے، دوستی سے پہلی آزمائش شرط ہے۔ پوائنٹ فورتھ، خراب لٹریچر کا مطالعہ۔ مخرب اخلاق رسالوں، غلط نظریاتی کتابوں اور گندے اخباروں کا مطالعہ نوجوان کی ذہنی اور دینی فکر کو برا گندہ کرنے کا سبب بنتا ہے اور اسے گندے اخلاق، بیہودہ کردار اور کافرانہ اطوار کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے، خاص کر اس وقت جب کہ اس کے پاس ذاتی طور صحیح بنیادوں پر اسلامی روحانی اور فکری قوت مدافعت اور اچھے برے اور فائدے و نقصان میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس قسم کا لٹریچر نوجوانوں پر فوراً منفی اثر ڈالتا ہے، کیونکہ نوجوان کا دل و دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے جس قسم کا وہ مطالعہ کرتا ہے وہ جلد ہی اپنی جڑیں لگا دیتا ہے، پھر اس کی عادات و اطوار اور افکار میں اس کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ اس مسئلہ کا علاج یہ ہے کہ وہ اس قسم کے لٹریچر کے مطالعہ کے بجائے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرے جو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے اور ایمان و نیک اعمال سے رغبت پیدا ہو۔ اس مقصد کے لیے اسے اپنے نفس پر کافی جبر کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے کے لٹریچر کے مقابلے میں یہ لٹریچر اسے بظاہر بور اور مشکل لگے گا۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہوگی جب کوئی شخص کسی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا دل اسے اسی برائی پر آمادہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور عذر تلاش کرتا ہے۔ سب سے بہترین اور مفید کتاب قرآن کریم ہے اور تفاسیر کی وہ کتابیں جو صحیح احادیث اور واضح دلائل کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ کتابیں جن میں صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی گئی ہے، پھر وہ کتابیں جو کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اخذ کردہ احکام و مسائل سے متعلق ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اسلام سے متعلق بدگمانی۔ بعض نوجوان اسلام کو آزادی ختم کرنے اور صلاحیتوں کو سلب کرنے والا دین تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا فرسودہ دین ہے جو اپنے پیروکاروں کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی ترقی اور عروج میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس مسئلہ کا علاج یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ اس کا سبب ان کے اپنے برے اعمال اور غلط تصورات ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ جس کا اپنا منہ کڑوا ہو اسے مٹھائی پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ اسلام تو ہرگز بھی آزادی چھیننے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود ایسی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کی آزادی میں مخل نہ ہو۔ جب بھی کوئی شخص ہر قسم کی پابندیوں سے آزادی کا مطالبہ کرتا ہے تو گویا وہ لازماً دوسروں کی آزادی کا کچھ حصہ چھیننا چاہتا ہے، اور یوں انسانی شرح میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے اور آزادیوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے اور ہر جانب فتنہ، فساد اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دینی احکام کو حدود کہا ہے۔ مثلاً جب کوئی حکم حرام کرنے سے متعلق بیان ہوا تو فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ آنا۔ سورہ بقرہ۔
اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے، ان کی روگردانی نہ کرنا۔ سورہ بقرہ۔ حالانکہ پابندی، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور رہنمائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور شریعت برائے ضابطہ حیات نازل کی ہے، کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس بنا پر اصلاً اس مسئلہ کی پید کا کوئی جواز ہی نہیں، کیونکہ نظم و ضبط تو ہر بات میں ایک لازمی امر ہے، اور پوری کائنات اور خود انسانی طبیعت فطری طور پر نظم و ضبط کی پابندی پر مجبور ہے۔ مثلاً انسان بھوک و پیاس سے مجبور اور کھانے پینے کے نظام کا پابند ہے، اسی لیے اپنی جان، صحت اور جسم کی حفاظت کے لیے مقدار اور معیار کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی خوراک کے نظام کی پابندی کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے معاشرتی اور سماجی نظام کا بھی پابند ہوتا ہے۔ وہ اپنے وطن کے رہن سہن، لباس، رسم و رواج اور دیگر آداب کا پابند ہوتا ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو غیر مہذب اور آوارہ گردانا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ پوری زندگی پابندی کا نام ہے تاکہ سارے کام مطلوبہ طریقوں پر چلتے رہے۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ معاشرتی نظام کی درستگی کے لیے اور اس میں انارکی و ابتری سے بچنے کے لیے لازماً چند پابندیوں کو اپنانا ہوتا ہے، اور کسی شخص کو ان پابندیوں سے آزاد قرار نہیں دیا جاتا، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کی فلاح کے لیے شرعی نظام کی پابندی میں ضروری ہے، اور کسی کو ان پابندیوں سے مبرہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اب بھی اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسلام آزادی چھین لیتا ہے تو یہ یقیناً محض ایک سفید جھوٹ اور بدگمانی ہے۔ اسی طرح اسلام قطعاً صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بطور خاص ہر قسم کی فکری، عقلی اور جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے وسیع میدان ہے۔ اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان سوچے سمجھے اور اپنی عقل و فکر کو پروان چڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۔ سورہ سبا آیت 46۔ یعنی میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کمر بستہ ہو اور مل کر باجماعت یا انفرادی طور پر اکیلے میں غور و فکر کرو۔ نیز فرمایا: قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ یاسین آیت 101۔ یعنی کہیے دیکھو تو زمین و آسمان میں کیا کیا ہے۔ اسلام محض دعوت و فکر نظر ہی نہیں دیتا، بلکہ جو لوگ غور و فکر اور عقل استعمال نہیں کرتے ان کی مذمت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ۔ سورۃ الاعراف آیت 185۔ یعنی کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی کیفیت و بناوٹ پر غور نہیں کیا؟ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ سورۃ الروم آیت 8۔ یعنی کیا ان لوگوں نے خود نہیں سوچا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے کس قدر سلیقہ سے اور با مقصد ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ یاسین آیت
68۔ یعنی جسے ہم بوڑھا کر دے اسے ابتدائی حالت میں لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ فکر و نظر کی ہدایت سوائے عقلی اور فکری صلاحیتوں کو بڑھانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھلا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے؟ یہ تو محض زبان چلانا ہی ہوا۔ یقیناً یہ صرف ایک جھوٹا الزام ہے۔ اسلام نے ہر قسم کی تفریح جس میں کوئی جسمانی، دینی اور نظریاتی نقصان نہ ہو جائز قرار دی ہے، نیز کھانے پینے کی تمام اچھی چیزوں کو حلال قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، سورۃ البقرہ آیت 172۔ یعنی اے اہل ایمان، جو اچھی چیزیں تمہیں دی گئی ہے انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ الاعراف آیت 31۔ یعنی کھاؤ پیو مگر ضائع نہ کرو، یقیناً وہ اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اسلام نے ہر وہ لباس جائز قرار دیا ہے جو انسانی ضرورت اور فطرت کے مطابق ہو۔ فرمان الہی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، سورۃ الاعراف آیت 26۔ یعنی اے لوگو، ہم نے تمہاری پردہ پوشی اور آرائش کے لیے لباس اتارا اور پرہیزگاری کا لباس ہی بہتر ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، سورۃ الاعراف آیت 32۔ یعنی کہو بھلا کون ہے جو اللہ کی مقرر کردہ زینت، لباس اور عمدہ نعمتوں کو حرام کر سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ یہ سب چیزیں اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہے اور آخرت میں خاص انہی کے لیے ہوں گے۔ شرعی نکاح کے ساتھ عورتوں سے لطف اندوز ہونے کو جائز قرار دیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورۃ النساء آیت 3۔ یعنی 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے جو تمہیں مناسب لگے تم نکاح کر سکتے ہو، البتہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ کاروبار کے میدان میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کیا اور باہمی رضامندی سے ہر جائز کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورۃ البقرہ آیت 275۔ یعنی اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، سورۃ الملک آیت 15۔ یعنی اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو آسان بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی نعمتیں کھاؤ، اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف آنا ہوگا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10۔ یعنی نماز جمعہ کے بعد زمین پر پھیل جاؤ، کاروبار پر واپس آ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو کیا اب بھی یہ خیال یا بات صحیح ہے کہ اسلام صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتا ہے؟ نوجوانوں کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے۔ مردہ دل میں بری خیالات اور اسلام کے منافی وسوسے
پیدا نہیں ہوتے کیونکہ وہ پہلے ہی ایک مردہ اور بیکار دل ہے۔ شیطان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اسی لیے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہود تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں تو اپنی نماز میں کوئی وسوسے یعنی بہکانے اور پریشان کرنے والی خیالات نہیں آتے، تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہتے ہیں، شیطان کو ایک ویران دل سے کیا لینا؟ البتہ جب کوئی دل زندہ ہو یعنی اس میں کچھ ایمان ہو تو شیطان ایسے دل پر مسلسل کاری حملے کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں دین کی مخالف خیالات اور اتنے خطرناک وسوسے ڈالتا ہے کہ بندہ اگر ان کے جال میں پھنس جائے تو کہیں کا نہ رہے، حتیٰ کہ وہ اس کے دل میں اللہ، دین اور ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسے دل میں کوئی کمزوری اور پسپائی و شکست خوری محسوس ہو تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اسے نہ کرنے ہوئے ایمان پر قائم ہو تو یہی تمہاری سچا اور پکا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ان وسوسوں سے تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا اور اسے کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس حد تک تنگ کرنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگے اور اس کے وسوسوں کی پرواہ نہ کرے۔ بخاری مسلم۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، یوں کہے آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ نیز ابو داود کی ایک حدیث میں ہے کہ یوں کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی اسے کسی نے جنا اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر اپنی بائیں طرف تھو تھو کرے اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ جیسا کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ ذکر کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے ذریعے اس کا علاج تجویز کیا۔ پہلی، ان وسوسوں کی بالکل پرواہ نہ کرو، گویا کہ تمہارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں اور ان کی جگہ اچھی باتیں سوچو۔ دوسری، ان وسوسوں اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تیسری، یہ کہو آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ چوتھی، یہ کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، یعنی اللہ اکیلا ہے، اللہ ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی اسے کسی نے جنا اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر اپنے بائیں طرف تھو تھو کرے اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ مسئلہ تقدیر پر حیرانگی۔ تقدیر کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے جو نوجوان کو پریشان کر دیتے ہیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا مکمل ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، اور وہ یوں ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ باخبر ہے بلکہ وہی ہے جس نے ہر بات کو پہلے سے مقرر کیا ہو، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ سورة الحج آیت 70۔
یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر چیز سے آگاہ ہے؟ دراصل یہ سب کچھ پہلے سے مکتوب مقرر ہے، یقیناً اللہ کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلہ پر بحث و مباحثہ سے منع فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ ہم تقدیر کے مسئلہ پر بحث و تکرار کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا، کیا یہی کچھ کرنے کے لیے تمہیں کہا گیا تھا؟ کیا مجھے تمہاری طرف اسی لیے مبعوث کیا گیا تھا؟ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اس مسئلہ پر جھگڑنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ میں تمہیں ہرگز اس مسئلے میں بحث و تکرار کی اجازت نہیں دوں گا۔ ترمذی۔ تقدیر کے مسئلہ میں پڑھنے اور جھگڑنے سے بندہ ایسی گہرائیوں میں جا گرتا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ نیکی کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں عقل و سمجھ سے نوازا اور رسولوں کو کتابیں دے کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حکیما۔ سورة النساء آیت 165۔ یعنی تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ سے گلہ نہ کر سکے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ میں مقرر نہ کیا جا چکا ہو، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہ ہم اپنے مقدر پر تکیہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ فرمایا، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر شخص کے لیے اس کے انجام کے مطابق عمل کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ خوش نصیبوں کے لیے اچھے لوگوں کے کام اور بد نصیبوں کے لیے برے لوگوں کے کام آسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورة اللیل۔ یعنی جو فی سبیل اللہ دیتا رہا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اچھے صلہ کی امید رکھی، تو ہم بھی اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں گے۔ البتہ جس نے بخیلی اور لاپرواہی کی اور اچھے صلہ کو جھوٹ جانا، تو ہم بھی اس کے لیے نیکی کرنا مشکل بنا دیں گے۔ بروایت بخاری۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمل کرنے کا حکم دیا اور محض مقدر پر اکتفا کرنا جائز نہیں کیا، کیونکہ جنتی بھی اہل جنت والے عمل کر کے ہی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جسے جہنم کا مستحق قرار دیا گیا ہو تو بھی اس کے اعمال کی بنا پر ہی ہوگا، اور عمل ہر شخص کی مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے اسے کرے یا چھوڑ دے۔ مثلاً ایک شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کرتا ہے، کسی جگہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح جب آگ دیکھتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کسی پسندیدہ شے کو دیکھتا ہے تو اس کی جانب بڑھتا ہے۔ اسی طرح گناہ اور ثواب کے کام ہیں، انسان اپنی مرضی سے انہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو مسئلہ تقدیر سے متعلق دو الجھنیں لاحق ہوتی ہے۔ پہلی الجھن، بندہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ کوئی اسے کسی کام پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر تقدیر پر ایمان کہ ہر کام اللہ کے یہاں مقرر کیے ہوئے حساب کتاب کے مطابق ہوتا ہے۔ آخر ان دونوں باتوں یعنی مرضی اور مقدر کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ کوئی کام کب ہوتا ہے تو دو باتیں سامنے آتی ہے، یعنی پہلے عمل کرنے کا ارادہ، پھر عمل کرنے کی صلاحیت و قدرت۔ ہر کام اسی وقت واقع ہوتا ہے جب کوئی کچھ کرنا چاہے اور اس کو انجام دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو، بصورت دیگر عمل واقع نہیں ہوگا۔ دراصل ارادہ اور قدرت دونوں ہی اللہ کی پیدا کردہ ہے، کیونکہ ارادہ ذہنی قوت اور قدرت جسمانی قوت کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کی عقل سلب کر لے تو پھر وہ کوئی ارادہ نہیں کر سکتا، اور اگر اس کی قدرت سلب کر لے تو پھر وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اگر انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرے اور پھر کر گزرے تو یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ نے چاہا اور اسے کرنے دیا، وگرنہ اس کا ارادہ بدل دیتا یا اس عمل کو کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو جاتی اور وہ اسے سر انجام نہ دے پاتا۔ کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، ہمتوں کو ٹوٹتا اور ارادوں کو بدلتا دیکھ کر۔ دوسری الجھن، گناہ پر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے جبکہ جو کچھ اس نے کیا وہ پہلے سے لکھا تھا اور اسے مقدر سے چھٹکارا پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا؟ جواب یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہے تو وہ یوں کیوں نہیں کہتا کہ اچھے اعمال پر جنت کیوں ملتی ہے، وہ بھی تو مقدر کا حصہ ہوا۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں کہ برے اعمال کے لیے مقدر کو ڈال بنایا جائے اور اچھے اعمال کو اپنا کمال قرار دیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو سرے سے غلط قرار دیا ہے اور اسے جاہلانہ بات کہا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ سورة الانعام آیت 148۔ یعنی مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم نے کوئی چیز حرام کی ہوتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، یعنی مسئلہ تقدیر کو غلط رنگ دیا۔ آخر کار انہیں ہمارا عذاب لاحق ہوا۔ کہو کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں شرک کرنے پر مجبور کیا تو دکھاؤ، مگر تم لوگ تو محض خیال آرائی ہی کرتے ہو اور تم لوگ تو بس بے پرواہی اڑاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے شرک کرنے کو مجبوری ظاہر کرنے والوں کے بارے میں صاف بتا دیا کہ پہلے لوگوں کی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ اگر ان کا یہ عذر صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت کی کہ ان سے ثبوت مانگے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تقدیر تو ایک پوشیدہ راز ہے۔ جب تک کوئی عمل واقع نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھ رکھا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے میرے لیے نیکی کا عمل لکھا ہوا ہے، اس لیے گناہ کے بجائے نیک عمل کروں گا؟
چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و سمجھ سے نوازا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی ہے، پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی دے دی اور اسے ارادہ اور قدرت دے کر اس قابل کر دیا کہ وہ نیک و شر دونوں راستوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے، تو پھر یہ گناہ گار اچھی راہ کو چھوڑ کر بری راہ اختیار کرنے پر کیوں بضد ہے؟ ذرا سوچئے، اگر اس گناہ گار کو کہیں جانا ہو اور اس کے سامنے دو راستے ہو، ایک آسان اور پرامن جبکہ دوسرا مشکل اور خطرناک، تو وہ یقیناً پہلا راستہ اختیار کرے گا اور دوسرے راستہ کو یہ کہہ کر اختیار نہیں کرے گا کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا ہے، بلکہ اگر اس نے ایسا کیا تو لوگ اسے بے وقوف اور پاگل ہی کہیں گے۔ اسی طرح اچھی اور بری راہ ہے، انسان کو چاہے کہ اچھی راہ پر چلے اور بری راہ پر چلنے کے لیے مقدر کا بہانہ بنا کر خود کو دھوکہ نہ دے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان روزی کمانے کے لیے سارے طریقے آزماتا ہے اور محض تقدیر پر تکیہ کر کے گھر میں بیٹھا نہیں رہتا، تو پھر دنیا کے لیے کوشش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کرنے میں کیا فرق ہے؟ نیکی کو چھوڑنے کے لیے تقدیر کا بہانہ کیوں کرتے ہو جبکہ دنیا کمانے کے لیے تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے؟ مسئلہ تو بہت واضح ہے، لیکن دراصل منفی رجحانات اور بری خواہشات انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نوجوانوں سے متعلق احادیث۔ اب جب کہ ہماری گفتگو نوجوانوں کی الجھنوں کے بارے میں ہو رہی ہے، تو اب میں چند ایسی احادیث پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں جن میں نوجوانوں کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث: آپ کے رب کو ایسے نوجوان پسند ہے جن کے برے مشغلے نہ ہو، مسند احمد۔ دوسری حدیث: 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے یہاں سایہ نصیب کرے گا جبکہ کہیں اور سایہ نہ ہوگا۔ منصف حکمران، ایسا نوجوان جو اللہ کی اطاعت گزاری میں پروان چڑھا ہو، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، ایسے 2 افراد جو اللہ کی محبت میں آپس میں ملے اور اسی بنیاد پر علیحدہ ہوئے، ایسا شخص جسے اونچے رتبے اور حسین خاتون نے دعوت گناہ دی تو اس نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو اتنی رازداری سے صدقہ کرے کہ گویا ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوا، اور ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، بخاری مسلم۔ تیسری حدیث: حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوان اہل جنت کے سردار ہے، ترمذی۔ چوتھی حدیث: اہل جنت سے کہا جائے گا تم پر ایسی جوانی آئے کہ کبھی بوڑھی نہ ہو، مسلم۔ پانچویں حدیث: جب بھی کوئی نوجوان کسی بوڑھے شخص کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے بھی کسی کو مقرر کر دیتا ہے، ترمذی، لیکن اس روایت کی سند کمزور ہے۔ سکسth حدیث: ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا، ان کے قریب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ ایک سمجھدار اور باکردار نوجوان ہیں، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے آپ قرآن ایک جگہ جمع کرے، بخاری۔ 7th حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جبکہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا تھا، پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندہ کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بالضرور اسے وہ عطا کرتا ہے جسے اس کا شوق ہو اور اس چیز سے بچا لیتا ہے جس کا اس کو ڈر ہو۔ ابن ماجہ۔ حدیث 8 برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین کے بارے میں کہا واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیچھے نہ ہٹے لیکن دراصل پھر تیلے جلد باز نوجوان صحابہ بغیر اسلحہ کے نکل کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری۔ حدیث 9 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے جب کہ ہم نوجوان تھے۔ مسند احمد۔ حدیث 10 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصار میں 70 نوجوان تھے جنہیں قاری کہا جاتا تھا، وہ مسجد میں ہوتے تھے، جب شام ہوتی تو مدینہ کی کسی جگہ چلے جاتے اور وہاں پڑھتے پڑھاتے اور عبادت کرتے۔ ان کے گھر والے یہ سمجھتے کہ وہ مسجد میں ہے اور مسجد والے یہ سمجھتے کہ گھر میں ہے، پھر جب صبح ہوتی تو میٹھا پانی تلاش کرتے اور ایندھن جمع کرتے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے قریب رکھ دیتے۔ مسند احمد۔ اور اس سے وہ اہل صفہ کے لیے کھانا خریدتے تھے۔ اہل صفہ مدینہ آنے والے نادار مہاجرین تھے، ان کا کوئی گھر بار نہ تھا، وہ مسجد میں ایک ٹیلہ پر یا اس کے قریب رہا کرتے تھے۔ حدیث 11 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی علقمہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ منی میں جا رہا تھا تو انہیں عثمان رضی اللہ عنہ ملے، وہ وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو عبد الرحمن کیوں نہ تمہاری شادی کسی لڑکی سے کرا دے تاکہ تمہیں کچھ گزرا ہوا زمانہ یاد دلائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے تو وہی بات کہہ دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہی تھی، اے نوجوانوں جو شادی کر سکتا ہے وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا یہی سب سے بہتر ذریعہ ہے، اور جو شادی نہ کر سکے تو پھر وہ روزے رکھا کرے، یہی اس کے لیے ڈال ہے۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 12 حدیث دجال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دجال جوانی سے بھرپور ایک شخص کو بلائے گا اور تلوار مار کر تیر کے برابر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے آواز دے گا تو وہ ہنستا ہوا تر و تازہ چہرے کے ساتھ اس کی طرف آئے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 13 مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ ہم لوگ ہم عمر نوجوان تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مشفق اور مہربان تھے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں تو ہم سے ان کے بارے میں پوچھا تو ہم نے انہیں بتا دیا۔ فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور وہیں ٹھہرو، انہیں تعلیم دو اور عمل کراؤ۔ پھر کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا اور نماز اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو جب تم میں سے کوئی اذان دے پھر کوئی بڑا نماز پڑھائے۔ بخاری۔ بس یہی کچھ ہم بتانا چاہ رہے تھے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اصلاح فرمائے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔